کو رات میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے حجرے میں نہیں دیکھا تو وہ حضور کو تلاش کرتے ہوئے بقیع کی طرف آ گئے. تو انہوں نے دیکھا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دعا فرما رہے ہیں قبرستان کے اندر. یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے کہ اب کوئی اگر یہ کہے کہ یہ قبروں پر جانا کہاں سے آپ نے سیکھا ہے، ہم نے حضور سے سیکھا ہے، کہیں اور سے نہیں سیکھا. اس سلسلے میں اور کتنی احادیث پیش کی جا سکتی ہے. بخاری شریف کتاب الرقاق کی حدیث ہے. حضور نے ارشاد فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور، ہم نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا تھا. جب قبریں مشرکوں کی تھی، کافروں کی تھی، تو ہم نے روکا تھا کہ تم قبروں کی زیارت کو نہ جاؤ، لیکن فرمایا فزوروہا، جاؤ جاؤ جا کر زیارت کرو. حضور قبروں کی زیارت کیوں کریں، قبروں پر کیوں جائیں؟ فرمایا لأنہا تذکر الآخرہ، اس لیے کہ یہ تمہیں آخرت کی یاد دلاتی ہے. آپ جتنی دیر قبروں کو دیکھیں گے، اب تو زاویے بدل گئے دیکھنے کے، وگرنہ آپ قبرستان میں بیٹھے ہیں. اب یہ سب سے بڑی عبرت کی جگہ ہے. کسی کو نہیں پتا کہ وہ جہاں پر بیٹھا ہے کل اسی جگہ اس کی قبر بن سکتی ہے. قبرستان عبرت کی جگہ ہے. قبروں کو دیکھنے سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے. لیکن اب زاویے بدل گئے ہیں، طریقے بدل گئے ہیں. شاید ہماری بات آپ کے دلوں تک پہنچتی نہیں، یا آپ اسے سمجھتے نہیں، یا سمجھتے ہیں تو شیطان کا عمل دخل ہے جو آپ کو اس کی طرف متوجہ نہیں کرتا ہے. وگرنہ قبروں کو دیکھنا یہ آخرت کو یاد کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. میرے آقا حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جس کو خدا یاد نہ آئے وہ ہماری محفل میں آ جائے. پھر بھی خدا یاد نہ آئے، جس کو کہیں خدا یاد نہیں آتا ہماری محفل میں خدا یاد آتا ہے. لیکن پھر بھی نہیں یاد آتا، وہ قبرستان چلا جائے اور جا کر ٹوٹی پھوٹی قبروں کو دیکھے کہ کتنے حسین و جمیلوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے، جو اپنے وقت کے خوبصورت ترین لوگ تھے، پیسے والے، دولت والے، عیش و عشرت والے، جن کی کپڑوں پر کوئی چٹکی مٹی بھی برداشت انہیں نہیں تھی، وہ آج منو مٹی کے نیچے آرام فرما ہیں، لیٹے ہوئے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان جو مرضی آئے دنیا میں کر لے، لیکن اسے پھر اسی مٹی کے اندر آنا ہے. اسے ڈر پیدا ہوتا ہے، خوف پیدا ہوتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو سب سے زیادہ قبرستان میں پایا گیا. صحابہ کرام کے اندر قبر پر رونے والوں میں، قبرستان میں رونے والوں میں ایک ممتاز ذات ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس حوالے سے ویسے ان کے فضائل بے شمار ہیں. ان سے پوچھا گیا کہ حضور آپ قبرستان میں اکثر روتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل قبر ہے. اگر یہ منزل پار ہو گئی تو اور دوسری منزلیں آسانی سے پار ہو جائیں، اور اگر ہم یہیں پھنس گئے تو پھر دوسری منزلوں کا کیا بنے گا؟ اس لیے قبروں کو دیکھا جاتا ہے تاکہ آخرت تازہ ہو، اس کی یاد تازہ ہو. یہ جتنی محفلیں ہیں، جو شب برات کی محفل ہے، شب قدر کی، شب معراج کی، ان محفلوں کا بنیادی مقصد آخرت کی یاد دلانا ہے کہ آخرت کی یاد تازہ ہو. اور علماء یہ کام کرتے ہیں، آخرت کی یاد دلاتے ہیں. اب کسی کو آخرت نہ یاد آئے تو یہ اس کی اپنی غلطی ہے، یہ اس کا اپنا معاملہ ہے کہ اس کا دل اتنا سخت ہو گیا ہے، وہ اتنا سنگ دل ہو گیا ہے کہ اسے قبرستان میں بیٹھ کر بھی خدا یاد نہیں آتا، اسے قبروں کو دیکھ کر بھی خدا یاد نہیں آتا. نوجوان بچوں کو گزرتے ہوئے دیکھتا ہے، کندھا دیتا ہے، لیکن اسے خدا یاد نہیں آتا. اچھا خاصا صحت مند
بھلا چنگا انسان رات میں آپ کے ساتھ ہوتا ہے، صبح اس کی مٹی اٹھ جاتی ہے تو اس کو خدا یاد نہیں آتا، اسے دیکھ کر بھی خدا یاد نہیں آتا۔ اب تو موت کی کنڈیشن ایسی ہے کہ ہم شاکڈ ہو جاتے ہیں، حیران ہو جاتے ہیں کہ ابھی اس بندے سے میری بات ہوئی ہے 10 منٹ پہلے، ابھی 15 منٹ پہلے بات ہوئی ہے، ابھی اس کا انتقال ہو گیا، ابھی کل میں اس کے ساتھ ایک ریسیپشن میں تھا، کل میں ایک جلسے میں تھا، کل میری محفل میں تھا، آج انتقال ہو گیا۔ اتنی شاکنگ نیوز ملنے کے باوجود بھی اگر کسی کو خدا یاد نہیں آتا، یہ اس کی اپنی غلطی ہے، یہ اس کا اپنا معاملہ ہے، وگرنہ یہ محفلیں تو خدا یاد دلانے کی ہیں کہ خدا یاد آئے۔ انسان کا دل جو سخت تر ہو گیا ہے، سخت ترین ہو گیا ہے، وہ قلب جو قلب میت میں تبدیل ہو گیا ہے، اسے زندہ کیا جائے، اس میں آخرت کی یاد ڈالی جائے کہ تم اپنی آخرت کو یاد کرو۔ یہ جتنے جتن ہیں مسلمانوں، خدا کی قسم یہ تمہیں نیک بنانے کے جتن ہیں، کوئی بیہودہ بنانے کے نہیں۔ شب برات میں ہمارے علماء نے کب کہا ہے کہ تم پٹاخے پھوڑو؟ شب برات میں ہمارے علماء نے یہ کب کہا ہے کہ تم یہ بائک کے اسٹنٹ کرو؟ یہ تو ہم نے نہیں کہا، یہ آپ کی اپنی طبیعت ہے، ایک انسان کی اپنی توفیق ہے کہ اس کو سالہ سال خدا یاد نہیں آتا، وہ مسجد میں خدا یاد نہیں آتا، اور شب برات میں بھی خدا یاد نہیں آتا، اسے شب برات میں بھی یہ توفیق نہیں ہوتی کہ وہ اللہ سے مانگے، استغفار کرے، معافی مانگے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی مرویات سے ہے کہ آج کی شب اللہ آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے، اور صدا اس کی رحمت صدا دیتی ہے، حل میں مستغفر، کوئی مجھ سے مغفرت چاہنے والا ہے، کوئی مجھ سے رزق کا طلبگار ہے، کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، مغفرت مانگنے والا، صحت مانگنے والا، تندرستی مانگنے والا۔ یہ کتنی عظیم بات ہے کہ سارا سال بندے اس کی چوکھٹ پر دستک دیتے ہیں کہ اے میرے مالک مجھے میری مغفرت دے، مجھے صحت دے، مجھے رزق دے، مجھے تندرستی دے، توانائی دے۔ سال ہر سال سب اس کی چوکھٹ پر دستک دیتے ہیں، لیکن اس زاویے سے آپ دیکھیں کہ یہ رات کتنی خوبصورت ہے کہ اللہ خود بندے سے کہہ رہا ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی طلب کرنے والا؟ اب اس شب میں بھی تم طلب نہ کرو، اس شب میں بھی تم نہ مانگو، تو یہ تمہاری اپنی کسی اسٹیج کی، کسی جماعت کی، کسی کمیٹی کی خامی، علماء کی خامی، وہ تو تمہیں آخرت یاد دلاتا ہے کہ تم آخرت کو یاد کرو۔ لیکن مسلمانوں کے دل اتنے سخت ہو گئے کہ انہیں آخرت یاد نہیں آتی۔ قبرستان کے اندر بھی آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو وہاں بزنس کی بات بھی کر رہے ہوتے ہیں، وہاں کاروبار کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ کتنے لوگ قبرستان میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنی بات کرتا ہوں، کوئی سنی سنائی بات نہیں، جو میں نے سنا، قبرستان میں کھڑے ہو کر کے انگیجمنٹ کی، شادی کی، ریسیپشن کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ طریقہ ہے، وہ دل کا سخت ہو جانا ہے، انہیں یاد ہی نہیں آتا۔ کسی کے میت میں آئے ہو، کسی کے بیٹے کا جنازہ اٹھ رہا ہے، کسی کی 40ویں کی تقریب میں ہو، کسی کے تیجے میں ہو، اگر تمہیں کسی کا لحاظ نہیں ہے، کم سے کم اس میت کا لحاظ تو کرو، کم سے کم اس عورت کا لحاظ کرو جس کی مانگ اجڑ گئی ہے، کم سے کم اس باپ کا لحاظ کرو جس کا سہارا چھوٹ گیا ہے۔ کسی کا لحاظ نہیں ہے تو تمہیں ان لوگوں کا بھی لحاظ ہے۔ قبرستان میں بھی لوگ خرافات کی بات کر رہے ہوتے ہیں، کرتے ہیں، جنازے کے پیچھے کرتے ہیں، آگے کرتے ہیں، ہنس رہے ہوتے ہیں، خدا یاد نہیں آتا، آخرت کا تصور ذہن سے نکل گیا، ذہن میں یہ بات ہی نہیں رہ گئی کہ ہمیں بھی مرنا ہے۔ آج اس کا جنازہ آیا ہے، ہو سکتا ہے کہ آج میں اپنے پیروں پر آیا ہوں، کل مجھے بھی کوئی لے کر کے یہاں چلا ہے، ایسا بھی پاسبل ہے، ہو سکتا ہے۔ اللہ آپ کو لمبی عمر دے، ہم سب کو لمبی عمر دے، لیکن ہمیں اس بات کا تصور پیدا کرنا ہے۔ دیکھو، موت سے ڈرنا الگ بات ہے، لیکن موت کے ذریعے سے عبرت حاصل کرنا یہ ایک الگ بات ہے۔ موت بہترین راستہ ہے عبرت حاصل کرنے کا، اللہ سے ڈرنے کا، اللہ کے خوف کا بہترین راستہ ہے۔ جس کو اپنی موت یاد ہو،
جس کو اپنا وقت یاد ہو کہ مجھے بھی مرنا ہے، اس کے قدم بہکتے ہوئے سنبھل جاتے ہیں، وہ پھسلتے ہوئے رک جاتا ہے۔ جس کو اپنی موت یاد کیسے آتی ہے؟ قبرستان آنے سے یاد آتی ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں روکا تھا، لیکن جاؤ جا کر قبروں کی زیارت کرو۔ شب برات ایک بہترین موقع ہے کہ جس میں حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود قبرستان تشریف لے گئے۔ چلو اس حدیث پر کلام کرتے ہو اگر تو کیا حضور بدر کے شہداء کی قبروں پر تشریف نہیں لے گئے؟ کیا حضور احد کے شہداء کی قبروں پر تشریف نہیں لے گئے؟ آپ حدیث پاک پڑھیے، آپ کو پتا چلے گا۔ قبروں پر جانا کوئی معیوب بات نہیں ہے یا کوئی اینٹی اسلامک بات نہیں ہے۔ اسلام نے ہمیں ترغیب دی ہے کہ تم قبروں پر جاؤ تاکہ تمہیں آخرت یاد آئے، تمہارا دل جو سخت ہو گیا ہے وہ نرم ہو جائے۔ اس طرح ہاسپٹل جانے سے بھی دل نرم ہوتا ہے۔ کبھی آپ ہاسپٹل جا کر کے دیکھیں کتنے لوگ بلک رہے ہیں، کتنے وہاں پریشان حال ہے، کوئی بیڈ پہ لیٹا ہوا ہے، کوئی اس کے سرہانے رو رہا ہے، کسی کی کڈنی فیل ہے، کسی کو کوئی کارڈیو اریسٹ ہوا ہے، کسی کا ہارٹ فیل ہو گیا ہے، کسی کا کوئی مسئلہ ہے۔ آپ کبھی جا کر دیکھیں، آپ کو آخرت یاد آئے گی، آپ کا دل اس وقت آپ شکر سے جھوم اٹھیں گے کہ اے میرے مالک، تیرا کتنا بڑا کرم ہے کہ میں بغیر دوا کے بغیر علاج کے زندہ ہوں۔ یہاں کتنے لوگ ہیں جو روز دم توڑتے ہیں، روز سسکیاں لے رہے ہیں، جن کے پاس ڈائلیسس کے پیسے نہیں ہیں، جن کے پاس آپریشن کے پیسے نہیں ہیں، پر ڈے کی میڈیسنز کے پیسے نہیں ہیں، لیکن اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، ابھی وقت۔ آپ چاہیں تو اپنی زندگی کا محاسبہ کر، آپ چاہیں تو اپنی زندگی کو منظم کر سکتے ہیں، آپ چاہیں تو اپنی آخرت کو یاد کر کے اپنی زندگی سنوار سکتے ہیں۔ کتنا ہی بڑا گناہگار ہو، کتنا ہی بڑا پاپی ہو، آج کی شب ہے، اللہ معاف کرتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ آج کی شب قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بال کے برابر اللہ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ قبیلہ بنو کلب یہ بہت بڑا قبیلہ ہے عرب میں، جو لوگ جانا چاہتے ہیں چلے جائیں، درمیان سے اٹھ کر جاتے ہیں تو مجھے شک ہونے لگتا ہے کہ شاید میں کوئی اچھی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اس لیے آپ کو اجازت ہے، آپ بہت دیر سے بیٹھے جا سکتے ہیں، لیکن ہر جلسے میں 2-4 لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تقریر سننے آتے ہیں، یعنی ان کو سننے کا کہ موڈ میں وہ ہوتے ہیں، بس ان کو سننے دیں، ان کو پریشان نہ کریں اور مجھے سنانے دیں، بہت زیادہ وقت بھی مجھے نہیں لینا ہے۔ فرمایا قبیلے بنو کلب کی بال کی بکریوں کے برابر، وہ ایک بڑا قبیلہ تھا بکریوں کا، فرمایا اس کے بالوں کے برابر اللہ تبارک و تعالی جہنم سے آزادی دیتا ہے، مغفرت کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنے گناہ ہو تمہارے پاس، کتنے ہی خطا کار ہو، اس کی رحمت سے بڑے تمہارے گناہ نہیں ہیں، وہ تمہیں معاف کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا تھا نا ایک دن کہ اے میرے مالک، میری امت کا سب سے گناہگار شخص کون ہے؟ فرمایا صبح کے وقت شہر کے دروازے پر کھڑے ہو جاؤ، جو شخص اپنے بیٹے کو اپنے کندھے پر لے کر نکلے تو سمجھ جانا کہ یہ سب سے بڑا گناہگار ہے۔ وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص اپنے بیٹے کو اپنے کندھوں پر بیٹھا کر گزرا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کے اوپر افسوس ہوا کہ یہ میری امت کا سب سے گناہگار شخص ہے۔ اور شام کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اے میرے مالک، اب تو نے یہ دکھایا ہے کہ سب سے گناہگار کون ہے، یہ بھی بتا دے سب سے نیکوکار کون ہے، سب سے خوش نصیب کون ہے؟ فرمایا شام کے وقت شہر کے دروازے پر کھڑے ہو جاؤ، جو شخص اپنے بیٹے کو اپنے کندھے پر لے کر شہر میں داخل ہو وہ سب سے خوش نصیب شخص۔ دیکھا وہی شخص شام کو واپس آ رہا ہے تو حیران ہو گئے کہ یا اللہ، یہ صبح میں سب سے بڑا گناہگار تھا، شام کو سب سے بڑا خوش نصیب کیسے ہو گیا؟ عرض کی اے میرے مالک، یہ کیا ماجرا؟ آواز آئی موسیٰ، دراصل جب یہ صبح نکلا تو اس کے بیٹے نے اس سے سوال کیا اے میرے ابا، دنیا میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اس نے جواب دیا یہ زمین سب سے بڑی ہے۔ اس کے بیٹے نے آگے پوچھا اے میرے ابا، اس زمین سے بڑی کیا چیز ہے؟ کہا اس سے بڑا آسمان ہے۔ کہا ہے میرے ابا، اس آسمان سے بڑا کیا ہے؟ اس نے کہا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے کہا اس آسمان سے بھی بڑے تیرے باپ کے گناہ ہیں، بڑے کالے گناہ ہیں۔
بہت بڑے گناہ ہیں تیرے باپ کے جو اس آسمان سے بھی بڑے ہیں. اس کے بیٹے نے آگے بڑھ کر ایک سوال اور کر دیا, اے میرے ابا تیرے گناہ سے بھی بڑھ کے کوئی چیز ہے؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آئے, اس نے کہا ہاں ہاں میرے گناہ سے بھی بڑھ کر میرے رب کی رحمت ہے جو بڑے بڑے گناہگاروں کو معاف کر دیتی ہے. اے موسیٰ ہمیں اس کی یہ ادا پسند آ گئی ہے, اس کا یہ بھروسہ پسند آ گیا ہے, اس کا یہ اعتماد پسند آ گیا ہے, اس کا یہ عقیدہ پسند آ گیا ہے, ہم نے اس کے گناہ معاف کر دیے. تم معافی مانگ کے تو توبہ کر کے تو دیکھو, ارادہ کر کے تو دیکھو. حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی نے پوچھا تھا, اے میرے مالک جب کوئی نیک انسان تجھے آواز دیتا ہے تو تو کیا جواب دیتا ہے؟ جب کوئی نیک تجھے پکارتا ہے تو تیرا جواب کیا ہوتا ہے؟ آواز آئی, موسیٰ میں لبیک کہتا ہوں, میں حاضر ہوں. لبیک کہتا ہوں. کوئی نیک اللہ کو پکارے, آواز آئی میں لبیک کہتا ہوں, میں حاضر ہوں. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا, اے میرے مالک جب کوئی گناہگار تجھے پکارے پھر تو کیا جواب دیتا ہے؟ آواز آئی, موسیٰ میں 3 مرتبہ لبیک کہتا ہوں. کہا مالک وہ کیوں؟ نیکوکار پکارے تو تو 1 مرتبہ لبیک کہتا ہے, گناہگار پکارے تو تو 3 مرتبہ لبیک کہتا ہے. کہا اس کی وجہ یہ ہے موسیٰ کہ جب نیکوکار پکارتا ہے اس کا بھروسہ کچھ اپنے عمل پر بھی ہوتا ہے, اس کا بھروسہ کچھ اپنے تقوی پر بھی ہوتا ہے, لیکن جب گناہگار پکارتا ہے اس کا بھروسہ میرے سوا کسی پر نہیں ہوتا, اس کا بھروسہ میرے علاوہ کسی پر نہیں ہوتا. اللہ اکبر. اپنے رب کو پکار کر کے, اسے آواز دے کر, اس پر بھروسہ کر کے, تم نے سب پر بھروسہ کیا, رشتہ داروں پر, اعزاء پر, احبا اقربا پر, بیٹوں پر, بیوی پر, بچوں پر, جائیداد پر, اپنے بینک بیلنس پر, انشورنس پر, اس بھروسے ہیں آپ کے, لیکن کبھی اپنے رب پر بھروسہ کر کے, اپنے رب پر یقین کر کے, اس پر اعتبار کر کے دیکھو. اگر وہ کہتا ہے کہ میرے بندو تم نیکی کا راستہ اختیار کرو, جھوٹ مت بولو, سچ بولو, میں تمہیں ایسی جگہ سے رزق دوں گا جہاں سے تم سوچ نہیں سکتے, تمہارا گمان نہیں جا, تم یہ کر کے دیکھو کہ وہ تمہیں کیسے نوازتا ہے, وہ تمہیں کیسے دیتا ہے. اگر وہ تم سے کہتا ہے اے میرے بندو زمین پر اطراء کرنا چلو, گھمنڈ نہ کرو, تکبر نہ کرو, فحاشی نہ کرو, بے حیائی نہ کرو, اے میرے بندو نماز نہ ترک کرو, اس کی بات پر اعتبار کر کے تمہاری زندگی سے سکون چلا گیا. اللہ اکبر کبیرہ. زندگی سے خوشی چلی گئی. اگر آپ 20 سال 25 سال پیچھے جھانک کر دیکھیں تو دولت کم تھی, لیکن لوگوں کے پاس سکون تھا, خوشی تھی, لوگوں کے پاس وقت تھا, وقت کی برکتیں تھیں. لیکن آج آپ کے پاس سب کچھ ہے. بڑے لوگوں کی بات نہیں کرتا, 20 25 سال کے بچے جن کے پاس آئی فون بھی ہے, اچھی کار بھی ہے, اچھی بائک بھی ہے, اچھا رہنے کو گھر بھی ہے, 2-3 ٹائم وہ گھر کے علاوہ باہر سے کھانا بھی کھاتے ہیں, جس ریسٹورنٹ میں جی چاہے وہاں سے کھاتے ہیں, جہاں سے جی چاہے وہاں سے شاپنگ کرتے ہیں, برانڈڈ سے برانڈڈ جوتے ہیں, اچھے سے اچھے کپڑے ہیں, جینز ہیں. لیکن ان سے پوچھو کہ تم خوش ہو, وہ کہتے سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں, بے قراری ہے. کس طرح؟ اب میں حیران ہوتا ہوں, آپ بھی حیران ہوتے ہیں. 20-25 سال کے نوجوان یہ جیسے اٹھ کے جا رہے ہیں, ان کی طرح کے لوگ, اس طرح نوجوان لوگ, آپ کو میں کچھ کہہ نہیں رہا ہوں, ایک تمثیل دے رہا ہوں. ایسے لوگ ہیں, ان کو بھی پریشانی ہے. اب ان کی عمر ہے پریشان ہونے کی, بے چینی کی, یہ بیماری. یہاں بیٹھے ہیں بہت سارے لوگ, مولانا نوشاد صاحب قبلہ بیٹھے ہیں, میرے کرم فرما. آپ پوچھئے 20 سال پہلے 25 سال پہلے کوئی انزائٹی اور ڈپریشن کے مرض سے لوگ انٹروڈیوس نہیں تھے, جانتے نہیں تھے کہ یہ کون سا مرض ہے. لوگوں کو پتا نہیں تھا انزائٹی کیا ہوتی ہے, ڈپریشن کیا ہوتا ہے, گھبراہٹ کیا ہوتی ہے, بے چینی کیا ہوتی ہے, یہ کون سا مرض ہے. لوگ بخار جانتے تھے, سردی جانتے تھے, جاڑا جانتے تھے, لیکن اس طریقے کے امراض سے وہ متعارف نہیں تھے, انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ کون سا مرض ہے. لیکن 20 سال کا نوجوان ہے, وہ کہتا ہے رات میں نیند نہیں آتی, گھبراہٹ ہوتی ہے. 18 سال کی بچی ہے, اسے ڈپریشن کی پرابلم ہے. حد تو یہ ہے کہ 12 سال 13 سال کے بچوں کو بالغ ہونے کے بعد پہلی بیماری ڈپریشن کی بیماری, گھبراہٹ کی بیماری ہونے, پینک اٹیکس آتے ہیں. آپ کبھی غور کیجئے یہ بیماری کیوں ہے, کس بنیاد پر ہے؟
پیسے نہ ہو تو انسان ڈپریس ہو، بات سمجھ میں آتی ہے. بزنس میں لاس ہو تو ڈپریشن آئے، سمجھ میں آتا ہے. کسی کو بڑی بیماری لگ گئی ہو، ڈپریشن میں جائے، سمجھ میں آتا ہے. کوئی بیماری نہیں، ماں بھی موجود ہے، باپ بھی موجود ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ماں باپ کی موجودگی میں، پیسے دولت سرمایہ کی موجودگی میں ڈپریشن، وجہ کیا ہے؟ اگر کبھی وجہ پتا کرو کہ اس بیماری کی وجہ کیا ہے، کیوں یہ بیماری لگ گئی. اگر آپ سنیں، میں آپ کو یہ بات بتاؤں، یہ بیماری کی وجہ کیا ہے. بہت توجہ سے سنیے، آج شب برات ہے. یہ بیماریاں کیوں ہیں، کس بنیاد پر ہیں؟ اللہ اکبر. دیکھو، جو بے نمازی ہوتا ہے اس کا سکون غارت ہو جاتا ہے. یہ نماز نہ پڑھنے کی نوزی. شاید آپ ایگری نہ کریں میری بات سے، لیکن زیادہ نہیں، 2-4 سال 5 سال آپ میڈیسن لے کے، کاؤنسلنگ کرا کے، موٹیویشنل اسپیکرز کو سن کر کے تھک جائیں، آپ کا ڈپریشن ختم نہیں ہوگا. آپ پیسے برباد کر لیں، سب کچھ کر لیں، لیکن خدا کی قسم منبر پر بیٹھ کر قبرستان میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں، یاد رکھنا، جس دن سچی توبہ کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں سر رکھ دو گے، ڈپریشن ختم. ڈپریشن ختم. ڈپریشن کی بیماری دور ہو گئی. اس لیے کہ یہ جملہ میرا نہیں ہے، میرے رب کا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دلوں کی راحت اور سکون، دلوں کی راحت اور سکون کسی میڈیسن میں نہیں، کسی موٹیویشنل اسپیکر کو سننے میں نہیں، کوئی موبائل کی ریل دیکھنے میں دل کا سکون نہیں. نہ شراب میں ہے، نہ بیئر میں ہے، نہ رم میں ہے، نہ جوئے میں ہے، نہ رمی میں ہے، نہ پبجی میں ہے، نہ گیم میں ہے. اللہ اکبر. کچھ کسی چیز میں سکون نہیں ہے. کہاں ہے سکون؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں. جو اللہ کا ذکر کرے گا سکون پائے گا، جو اللہ کا ذکر کرے گا راحت مل جائے گا. ذکر کر کے دے. نماز تم کہتے، آپ کو مثال دیتا ہوں. حضور نے ارشاد فرمایا، جو ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے. یہ حدیث پاک ہے. اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے. ایک وقت کی نماز چھوڑے، اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے. کتنی بڑی بات ہے. آپ نے اس حدیث کو نہیں سمجھا. فجر میں چھوڑا تو فجر میں نام لکھا گیا، ظہر میں چھوڑا ظہر میں نام لکھا گیا، عشاء میں، مغرب میں، عصر میں نام لکھا جا رہا ہے. بیوی کا بھی، بچوں کا بھی، وائف کا بھی، ماں کا بھی، باپ کا بھی، بھائی کا بھی، آپ کا بھی، پڑوسی کا بھی، سب کا نام لکھا جا رہا ہے. آپ کہتے ہیں سکون نہیں. جہنم کے دروازے پہ جس کا نام لکھا ہو، ایمانداری سے دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، تمہیں کوئی خبر دے دے کہ جو فلاں جگہ پروٹیسٹ ہو رہا تھا اس میں تمہارا بھی نام پولیس والوں نے لکھ لیا ہے، وہ جو فلاں جگہ احتجاج ہو رہا تھا اس میں تمہارا بھی نام لکھ لیا گیا ہے، نیند آئے گا؟ سکون ملے گا؟ خواب میں بلڈوزر دکھائی دے گا. سمجھے آپ؟ اگر دنیا کے قانون کی زد میں آؤ اور نام ایڈ کر لیا جائے تو سکون جاتا ہے، راحت جاتی ہے، چین جاتا ہے، نیند جاتی ہے. جس کا نام ایک مرتبہ نہیں، دن میں 5 مرتبہ، ہفتے میں 35 مرتبہ، کتنی مرتبہ اس کا نام جہنم پہ لکھا جا رہا ہے، وہ کہتا ہے میڈیسن سے سکون لوں گا. نہیں، اسے میڈیسن سے سکون نہیں ملے گا، اسے اللہ کی بارگاہ میں جھکنے سے سکون ملے گا، اسے نماز میں سکون ملے گا، اسے اللہ کے ذکر میں سکون ملے گا. آؤ شب برات ہے، ارادہ کرو کہ اے اللہ جتنے نام لکھے گئے ہیں انہیں کاٹ دے، آج سے نماز نہیں چھوڑو. یہ تم ارادہ کرو. بیماری سے دور رہنا چاہتے ہو، انزائٹی سے دور رہنا چاہتے ہو، ڈپریشن سے دور رہنا چاہتے ہو، یہ ارادہ کرو. دیکھو، نماز پڑھنا ہوگے آپ پڑھو گے، ہمارا کیا فائدہ ہے؟ یہ ان علماء کا کیا فائدہ ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نماز پڑھو، آپ نماز پڑھو. آپ کو یہ بات بری لگتی ہے کہ صاحب یہ کیوں ہر وقت نماز کی تلقین کرتے ہیں، نماز پڑھو نماز پڑھو. اس میں ان کا کیا فائدہ ہے؟ نماز پڑھو، تمہیں تمہارا فائدہ ہے. جو نماز پڑھتا ہے اس کی عمر بڑھا دی جاتی ہے. آپ کی کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کے یہاں لوگ 30 سال میں مر جاتے ہیں، 32 سال میں، 35 سال میں، 40 سال میں لوگ ختم ہو جاتے ہیں. کیوں ختم ہو رہے ہیں؟ یہ عمر میں بے برکتی کیوں ہے؟ 40 سال کوئی مرنے کی عمر نہیں. 40 سال میں انسان فلی میچور ہوتا ہے، وہ پوری طریقے سے جوان ہوتا ہے. 40 سال مرنے کی عمر نہیں، 40 سال انسان کے کامل ہونے کی عمر ہے.
40 سال میں انسان میچور ہوتا ہے، 40 سال میں اپنے پیروں پر مکمل طور پر کھڑا ہوتا ہے، اس کا کانفیڈنس پورا ہوتا ہے، اس کا تجربہ پورا ہوتا ہے، اس کی عقل کامل ہوتی ہے۔ 40 کا عدد اہم ہے، ویسے 40ویں پر بھی لوگوں کو بہت اعتراض رہتا ہے، لیکن یہ بھی کبھی غور کر لو، 40 کا عدد اہم ہے۔ یہ جتنے لوگ اعتراض کرتے ہیں نا، چونکہ آج عقیدے پر کوئی بات زیادہ کرنی نہیں ہے، وگرنہ خدا کی قسم میں آپ سے یہ بات کہتا ہوں کہ مسلک اعلیٰ حضرت والوں کو، اہل سنت والجماعت والوں کو آپ کمزور نہ سمجھیں۔ جو چیزیں وہ کہہ رہے ہیں یا جو معمولات اہل سنت ہیں، ان سارے معمولات کے پیچھے قرآن اور حدیث کے دلائل کھڑے ہیں۔ آپ سائنٹیفک دلیل مانگیں، لاجک پر بات کریں، دلائل پر قرآن سے بات کریں، حدیث سے بات کریں۔ دنیا میں کسی مذہب کے پاس اور کسی فرقے کے پاس وہ دلائل نہیں ہے جو اہل سنت والجماعت کے پاس ہے۔ اس کی وجہ ہے حق کا ہونا، حق کا ہونا۔ اس پر اعتراض کریں، 40واں کرتے ہیں، 40ویں کا کیا فائدہ؟ قرآن پڑھو، تفسیر پڑھو۔ حضرت آدم علیہ السلام کی خمیر پر 39 دن غم کی بارش ہوئی ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ آپ پڑھیے مفسرین کو، چاہے اپنے ہو یا بیگانے ہو، کسی بھی مکتبہ فکر کی تفسیر اٹھا لو، ابن کثیر کو پڑھ لو، دیکھو 39 دن غم کی بارش ہوئی، 40ویں دن خوشی کی بارش ہوئی۔ پتا چلا کہ 40ویں دن حالت بدلتی ہے۔ جو 40واں دن ہے وہ انسان کی حالت کی تبدیلی کا دن ہے، اس دن حالت تبدیل ہوتی ہے۔ آپ کو میری بات پر یقین نہ ہو تو آپ کسی گائنوکالوجسٹ سے ملیے اور اس سے جو ایمبریو ہوتا ہے بچے کا، اس کے بارے میں تحقیق کیجئے کہ اس ایمبریو کی حالت ہر 40 دن پر بدلتی ہے یا نہیں بدلتی، جس کا ذکر قرآن میں کیا گیا کہ پہلے وہ علقہ ہے، پھر مضغہ ہے، پھر ہڈی ہے، پھر گوشت کا اسٹرکچر ہے۔ وہ کتنے دن پر تبدیل ہوتا ہے؟ ہر 40 دن کے بعد اس کی حالت بدلتی ہے۔ ماں کے پیٹ میں بچے کی حالت ہر 40 دن پر تبدیل ہو رہی ہے۔ اس کے بعد جب وہ دنیا میں آیا تو اس کی ماں کی حالت 40 دن کے بعد بدلے گی۔ بولو صحیح ہے یا غلط؟ صحیح ہے یا غلط؟ اس کے ماں کی حالت 40 دن کے بعد بدلے گی۔ تو جو ازل سے 40 کا عدد لے کر آ رہا ہے، اگر اس کے مرنے کے بعد ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قبر میں 40 دن کے بعد حالت بدلتی ہے، تو تم اس کے خلاف پر کون سی دلیل لاؤ گے؟ یہ تو ہماری دلیل ہے۔ 40 سال میں انبیاء نے اعلان نبوت فرمایا، 40 سال میں حضور نے اعلان نبوت فرمایا، 40واں سال انسان کی حالت کو بدلنے والا ہے۔ تو اگر پیدا ہونے سے پہلے حالت بدل رہی ہے 40 پر، تو مرنے کے بعد 40 کے بعد حالت کو نہیں بدلے گی۔ اس لیے اس دن اصال ثواب کی محفل قائم ہے۔ لیکن مجھے عقیدے پر بحث نہیں کرنا، میں تو آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 40 سال میں لوگ مر جاتے ہیں، کیوں ہے؟ اس لیے کہ نماز نہیں پڑھتے۔ جو نماز نہیں پڑھتا اس کی عمر سے برکت نکالی، برکت نکالی۔ اور جو نماز پڑھتے ہیں وہ بھی اپنی نماز پر غور کریں، اپنی نماز پر غور کریں۔ آپ کی نماز کیسی ہے؟ اللہ اکبر۔ کوئی بھی کام آپ کریں بہت دل لگا کر کرتے ہیں۔ اگر کسی کو ایک ریسپشن میں ولیمے میں بھی جانا ہونا تو فل دل لگا کر تیار ہوتا ہے، پوری توجہ کے ساتھ۔ شیونگ بھی ہوگی، سوٹ بھی استری ہوگا، گاڑی بھی واش ہوگی، کچھ گفٹ بھی لیا جائے گا، کچھ پورے انٹینشنلی پورے طریقے سے وہ پریپیئر ہو کر کے اس ولیمے کی محفل میں پہنچے۔ بچے کا برتھ ڈے ہے تو اس کی خوشی کا پورا لحاظ ہے کہ اس کو کلر کون سا پسند ہے، اس کے لیے بلون کون سے پسند ہے، اس کو گفٹ کون سا پسند ہے، پوری توجہ ہے اس میں۔ میرج اینیورسری پر پوری توجہ ہے کہ بیوی کی پسند کا پورا خیال کیا جائے۔ بچے کی شادی پر بچے کی پسند کا پورا خیال ہے۔ یعنی جس موقع پر جس کا کوئی کام ہے اس کی طرف آپ کی پوری توجہ ہے۔ لیکن وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جو تمہیں ہر وقت سانس دے رہا ہے، اللہ اکبر، جو تمہیں کھانا دیتا ہے، پانی دیتا ہے، جو تم سو جاتے ہو تب بھی تمہارے دل کی دھڑکن کو سلامت رکھتا ہے، اس کے لیے روز 5 وقت کی بات تو چھوڑو، ہفتے میں ایک دن بھی اگر آپ جمعہ میں کھڑے ہوئے تو ایمانداری سے بتاؤ کیا تمہیں رب یاد آئے؟ اگر نماز میں کھڑے ہو کر بھی خدا یاد نہ آئے، وہاں بھی بزنس کی باتیں ذہن میں، رکعت میں بھی بزنس کی باتیں ذہن میں، خرافات کی باتیں ذہن میں، تو بتاؤ یہ تمہارے رب کے ساتھ تمہارا انصاف ہے یا نا انصافی ہے؟ اگر تم اس کے ساتھ نا انصافی کر رہے ہو تو اس سے انصاف کی امید کیوں لگائے بیٹھے ہو؟ کیا اتنا بھی تمہارا کرتب نہیں ہے کہ تم دن میں 5 مرتبہ اس کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہو تو اسے یاد کر کے کھڑے؟
نماز کی کنڈیشن تو یہ ہے کہ اللہ اکبر کبیرہ لوگوں کا دی چاہتا ہے کہ کس طرح یہ نماز جو 2 رکعت میں کھڑا ہو گیا ہوں وہ کیسے نکل کر باہر چلا جاؤں. نماز کا حس چلا گیا, نماز کا سکون چلا گیا, نماز کی لذت اور چاشنی سے آپ آشنا نہیں. آپ کو ویڈیو گیم کی چاشنی کا پتہ ہے, آپ کو نئی موویز کی چاشنی کا پتہ ہے, آپ کو آئی پی ایلز کی چاشنی کا پتہ ہے, لیکن نماز کی چاشنی کا پتہ نہیں ہے. نماز میں کبھی دل لگایا نہیں ہے. وہ کیا اقبال نے کہا تھا, نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں, نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں, نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی, نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا. تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں. نماز کا مطلب کیا ہے کہ نماز پڑھو. اللہ اکبر, کیسے نماز پڑھنا ہے؟ حضور نے فرمایا نماز اس طرح پڑھو جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو. یہ نہیں ہو سکتا تو کم سے کم یہ تو سوچو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ کنڈیشن تو پیدا کرو. لیکن یہ بھی کنڈیشن نہیں ہے اگر, تو پھر آپ سوچئے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. آپ کو نماز میں بھی خدا یاد نہیں آ رہا ہے, قبرستان میں بھی خدا یاد نہیں آ رہا ہے, ہاسپٹل میں بھی خدا یاد نہیں آ رہا ہے, محفلوں میں بھی خدا یاد نہیں آ رہا ہے, تقریر میں بھی خدا یاد نہیں آ رہا ہے, تحریر میں بھی خدا یاد نہیں آ رہا ہے, جلوت میں بھی خدا یاد نہیں, خلوت میں بھی خدا یاد نہیں. لیکن مسلمانوں یہ وہ منزل ہے, یہ وہ منزل ہے کہ جتنا انکار کرنا ہے عملاً انکار کر لو, جتنی بے اعتمادی جتنی بے یقینی کرنا ہو کر لو. ابھی تمہیں لگتا ہے کہ ٹھیک ہے جب تک زندہ ہے زندہ ہے, جب جائیں گے دیکھا جائے گا, پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. لیکن یاد رکھو جتنا انکار کرنا ہے انکار کر لو عملاً. لیکن اللہ فرماتا ہے کلا لو تعلمون علم الیقین, نہیں تمہیں ضرور بھی ضرور یقین آ جائے گا, تم دیکھو گے اس منزل کو. یہی وہ منزل ہے جسے قبر کی منزل کہا جاتا ہے. مفسرین فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اگر میرا قوت حافظہ اس وقت رفاقت کرے تو ان کی مرضیات میں سے, وہ فرماتے ہیں ہمیں عذاب قبر کے بارے میں ہمیں تشویش تھی, تردد تھا, لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت علی نے ارشاد فرمایا اس سے مراد عذاب قبر. کلا لو تعلمون علم الیقین, تمہیں یقینی علم آ جائے گا, تم دیکھو گے اور پھر تم وہاں بھی پہنچو گے. کہاں تک؟ پہلے علم الیقین کی منزل, پھر اس کے بعد تم عین الیقین تک بھی پہنچو. اپنی آنکھوں سے دیکھ لو قبر کے اندر ایک وقت کی نماز چھوڑنے والے. حدیث پاک میں آیا, حالانکہ اس حدیث پر کلام ہے, کہ جو فجر کی نماز چھوڑتا ہے اس کی قبر میں ایک اژدہا پیدا کیا جاتا ہے جس کا نام ہے شجاع الاقرع, جو اسے فجر سے لے کر ظہر تک ڈستا ہے, جس کی مسافت 70 سال ہے. وہ ایسا اژدہا ہے جو اسے فجر سے ظہر تک ڈسے گا. جو ظہر کی نماز چھوڑے اسے ظہر سے عصر تک ڈسے گا, جو عصر کی نماز چھوڑے اسے عصر سے مغرب تک ڈسے گا. اللہ اکبر کبیرہ. کبھی غور کرو, سوچو کہ تمہیں وہ یقینی علم آ جائے گا. میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بلکہ اسی آیت مبارکہ میں آگے سورہ تکاثر میں اللہ ارشاد فرماتا ہے لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ, تم ضرور بھی ضرور جہنم کو دیکھ لو گے. حضور نے ارشاد فرمایا اللہ جسے جنت میں لے جائے گا اسے بھی جہنم ضرور دکھائے گا, تاکہ اسے پتا چلے اگر میں کوئی غلط ہو گیا ہوتا تو آج میں کہاں کھڑا ہوتا. اور جسے جہنم میں لے جائے گا اسے جنت ضرور دکھائے گا کہ خوب تو نے دنیا میں عیش کی ہے, خوب تو نے دنیا میں علماء کی باتوں پر کان نہیں دھرا. یہ تو چلانے والے چیخنے والے لوگ ہیں, ان کا تو کام ہے جبہ پہن کر صافہ باندھ کر آتے ہیں, چلا کر چیخ کر چلے جائیں گے, ہمیں کیا لینا دینا. نہیں, اللہ اکبر, اللہ دکھائے گا تمہیں کہ دیکھو جو تم سے کہا جاتا تھا وہ وعدہ غلط نہیں تھا, وہ سچا تھا. یہ دیکھ لو اگر تم نے نیک عمل کیا ہوتا تو دنیا میں جتنی عیش کر کے آئے ہو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے, وہ کچھ بھی نہیں ہے. دنیا کا عیش کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے. اچھا گھر بنا لو, اچھا مکان بنا لو, اچھی گاڑی خرید لو, لیکن کبھی بھی سکون سے اس میں نہیں رہ سکو گے, کیونکہ ہر خوشی کے اوپر غم غالب ہے. ہر خوشی کے ساتھ غم آ جاتا ہے. غم کی کنڈیشن ایسی ہے جو ہر خوشی کے ساتھ آتا ہے. وہی غم خوشی کو بخشتا نہیں ہے. کتنی بھی خوشی اکٹھا کرو, چھوٹا سا غم آئے خوشی برابر. اور غم کی کنڈیشن یہ ہے کہ کتنی بھی خوشی آ جائے لیکن غم غم ہی رہتا ہے. اس کی مثال دوں, غم ہر حالت میں غالب ہے. ایک انسان کا بچہ IAS IPS کا ایگزام کوالیفائی کر جائے, نیٹ اس نے کوالیفائی کر لیا ہے, بہت اچھا رزلٹ آیا ہے اس کا, یہ خوشی کا موقع ہے یا نہیں؟ لیکن اسی دن اس کا انتقال ہو جائے تو یہ غم کا موقع ہے کہ نہیں؟ اب وہ خوشی خوشی رہ جائے گی, کوئی خوشی نہیں ہے,
کیونکہ غم خوشی پر غالب آ جاتا ہے، اور غم آئے پھر کوئی خوشی بھی مل جائے کوئی فائدہ نہیں۔ کسی کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، کسی کا باپ گزر گیا، اللہ اکبر کبیرہ، اب اس غم کی مصیبت کی گھڑی میں اسے کوئی خوشی کی بھی خبر ملے اس کے اوپر کوئی اثر انداز نہیں، کیونکہ وہ غم غالب ہے۔ تو دنیا میں جس خوشی کے پیچھے آپ دوڑ رہے ہو وہ خوشی آپ کو کبھی ملے گی نہیں۔ اس لیے حضور نے ارشاد فرمایا دنیا میں عیش، دنیا کی عیش کی حقیقت کیا ہے؟ اللہم ان العیش عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ اللہ اکبر، اصل عیش تو آخرت کا عیش ہے، اصل سکون تو آخرت کا سکون ہے۔ یہاں گھر بنا لو، پتہ چلا گھر بناتے بناتے ابا ہی گزر گئے۔ یہاں گاڑی خرید لو، پتہ چلا گاڑی جس کے لیے خریدی تھی وہ بچہ ہی ایکسیڈنٹ کر کے مر گیا۔ میں اس کے لیے منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں آپ کے ذہن کو مبذول کرانا چاہتا ہوں، توجہ کو، کہ آپ کتنی بھی خوشی اکٹھا کرو لیکن خوشی اکٹھا نہیں ہو پاتی، ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن آخرت کا عیش عیش ہے، اس لیے دنیا میں عیش نہ کرو، عیش کے چکر میں نہ رہو کہ ہمیں عیش کرنا ہے، ہمیں کیا مطلب ہے نماز سے، ہمیں کیا مطلب ہے مسجد اور قبرستان سے، نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، عیش کر لو یہاں، ظالموں 4 دن مر کے ترسو گے اس زندگی کے لیے جو ہے وہ حضور تاج الشریعہ ارشاد فرماتے چاندنی 4 دن ہے سبھی کے لیے، ہے سدا چاند عبد النبی کے لیے۔ اگر تم عاشق نبی بن گئے، اگر تم وفادار نبی بن گئے، اگر تم نے خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کر لی تو تمہارے لیے اصلی عیش ہے۔ تم اس عیش کا اللہ اکبر حظ یہاں بھی لوگے وہاں بھی، دونوں جگہ تم لوگے، لیکن تم کر کے تو کوشش تو کرو۔ تمہارا جی نہیں لگتا نماز، تم علماء کی باتوں پر کان نہیں دیتے، تمہیں خدا یاد ہی نہیں آتا، اپنے رب کو یاد کرو، اپنے رب کا نام اس کو پکارو۔ تم ایک مرتبہ پکارتے ہو، اس کی رحمت 70 قدم بڑھ کے تمہارا استقبال کرتی ہے۔ اس کو پکار کے دیکھیں، اپنی زندگی کا محاسبہ کیجیے، پکاریے اپنے رب کو، وہ آپ کی آواز پر اس کی رحمتیں لپک کر آپ کو تھام لیں گی، لیکن آپ ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ دیکھو آج کی شب جو شب برات ہے، اس شب میں بھی جہاں قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے بال کے برابر اللہ لوگوں کو معاف کرتا ہے، آج کی شب میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی۔ وہ کون کون لوگ ہیں؟ ان کی فہرست کیا ہے؟ کئی لوگ ہیں اس میں، جادو کرنے والے، جادو کرانے والے، بغض و حسد کرنے والے، مسلمانوں کا کینہ، اس میں ایک آتا ہے کہ رشتہ توڑنے والے، قطع رحم کرنے والے، رشتوں کو کاٹنے والے، دولت کی بنیاد پر، سرمایہ کی بنیاد پر آپ نے اپنے رشتوں کو اگر توڑا ہے، کاٹ لیا ہے، یہ تو عام کلچر بن گیا ہے کہ لوگ اپنے اپنے رشتے ختم کرتے ہیں، جس کے یعنی دوسروں کے رشتے کی تو بات چھوڑو، بیٹا کہتا ہے آج سے تو میرا باپ، چچا کہتا ہے آج سے تو میرا بھتیجا۔ کتنی لڑائیاں، کتنی لڑائیاں، پڑوسیوں کی لڑائی تو بات چھوڑو، دشمنوں کی لڑائی کی بات چھوڑو، خود گھر میں ایک جنگ کا ماحول ہے، بیٹی ماں کی نہیں ہے، بیٹا باپ کا نہیں ہے، وہ کہتا تو میرا باپ نہیں، تو میرا چچا نہیں، آج سے تیرا رشتہ ختم ہے۔ کتنے رشتے کاٹے ہوئے، کتنے رشتے بٹے ہوئے، ٹوٹ گئے، کس بنیاد پر؟ یہ بہت بڑی نحوست ہے آج کی شب ہے، اس لیے میں اس بات کا بھی تذکرہ کر رہا ہوں، اپنے رشتوں کو تحفظ دو، قطع رحم نہ کرو، رشتے آسمان پر لٹکی ہوئی قندیلوں کی مثل، اسے کاٹو مت، اسے برباد مت کرو، اپنے رشتوں کو جوڑو، اپنے بھائیوں کا خیال کرو، اپنے رشتہ داروں کا خیال کرو، کیونکہ جو رشتے کاٹتا ہے اس کی مغفرت آج کی شب ہے، سب کی مغفرت ہوگی، اس کی مغفرت ہوگی جو رشتے کاٹتا ہے، رشتوں کی اہمیت کو نہیں سمجھتا۔ کتنے لوگ ہیں، وہ کیا منور رانا کا ایک شعر مجھے یاد آیا قبروں کو دیکھ کر کہ تھکن کو اوڑھ کے بستر میں آ کے لیٹ گئے، ہم اپنی قبر مقرر میں آ کے لیٹ گئے، تمام عمر ہم ایک دوسرے سے لڑتے رہے مگر مرے تو برابر میں آ کے لیٹ گئے، ساری زندگی ایک دوسرے سے لڑتے رہے لیکن اب لیٹنا تو برابر میں ہے، تو لیٹنے سے پہلے اپنے رشتے کیوں نہیں ٹھیک کرتے؟ کتنے چچا ایسے ہیں جو آج تک اپنے بھتیجوں سے لڑ رہے ہیں؟ یہاں لوگ بیٹھے ہوں گے، میں کسی کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا، میں آپ مجھے اپنا چھوٹا خادم سمجھ کر میری بات قبول کریں، میں آپ کو رسوا کرنے نہیں آیا، لیکن اس وقت میں آپ کا مبلغ آپ سے یہ بات کہتا ہوں، اپنے رشتوں کو اچھا رکھیے، اپنے رشتوں کو پرائرٹی دیجیے، اہمیت دیجیے۔ لوگ کہتے ہیں رشتہ داروں سے اچھے تو غیر ہیں، ارے رشتہ دار بہرحال رشتہ دار ہے،
رشتہ دار بہرحال رشتہ دار ہے، اس کی رشتہ داری کو تم کیوں کاٹنے پر؟ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے دن، جس دن مکہ فتح ہوا، وہ کتنا عظیم دن ہے جسے قرآن نے یوم فرقان کہہ کے پکارا۔ وہ دن جہاں سے حضور کو نکالا گیا، جہاں آبائی گھر حضور کا موجود تھا، وہاں سے نکلنے پر جو ہے وہ اصرار کیا گیا، مجبور کرنے کی کوشش کی گئی کہ نکلے یہاں سے، اور پھر حضور نے مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت کی۔ صحابہ بھی چلے، اپنی اولاد کو چھوڑا ہے، بعض نے اپنے بزنس چھوڑے، کاروبار چھوڑے، اپنا گھر چھوڑا ہے، لوگوں نے کتنے ظلم و ستم کیے تھے، وہاں سے نکلے حضور، لیکن آج اللہ نے طاقت دی ہے، آج اللہ نے واپس مکے پر فتح عطا فرمائی، اور حضور مکے میں داخل ہوئے، 10,000 کا 12,000 کا لشکر حضور کے ساتھ۔ اور جس دن حضور داخل ہوئے مکے میں، بڑے بڑے سرداروں کے دروازے کھلے تھے، گالیاں دینے والوں کے دروازے بھی حضور کے لیے کھلے ہیں، دسترخوان پیچھے ہوئے ہیں کہ میرے گھر میں آ جائیں، میرے گھر میں آ جائیں۔ اگر آپ تاریخ پڑھیں آپ کو پتا چلتا ہے کتنے سردار تھے قبیلوں کے، جنہوں نے باقاعدہ پیغام بھیجا کہ حضور میرے گھر میں تشریف لائیں، میرے گھر میں آئیں، دسترخوان لگے ہیں، اچھے کھانے لگے ہیں، لیکن میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، آج کے دن میں کسی کے گھر اتروں گا تو اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی کے، یہ رشتے کی اہمیت بتا رہا ہوں، میں اتروں گا اپنی چچا زاد بہن کے گھر، حالانکہ وہ غریب ہے، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، حضور وہاں اترے۔ جو فاتح بن کے لوٹا ہو، آج کوئی IAS بن کے لوٹے تو اسے اپنے غریب رشتہ دار یاد آئے، آج کسی کو 2 روپے مل جائیں تو اسے غریب رشتہ دار اچھے نہیں لگتے، لیکن آج کی شب اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی جو اپنے رشتہ داروں کے رشتے کو کاٹتا ہے، توڑتا ہے، قطع رحم کرتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ خونی رشتے، پھر اس کے علاوہ جو اور رشتے ان کو بھی کاٹنا، اس میں جرم میں داخل ہے۔ اسے اپنے رشتہ دار نہیں دکھیں، اسے دوست دکھیں گے، احباب دکھیں گے، پیسے والے لوگوں سے تعلقات بنانے اچھے لگتے ہیں، لیکن جو رشتہ دار ہیں ان رشتہ داروں کی رشتے کو نہ ختم۔ حضور نے اس دن حضرت ام ہانی کے گھر قیام فرمایا اور کہا کہ کچھ ہے کھانے کے لیے میرے پاس ہے، فرماتے اس دن میرے پاس کچھ نہیں تھا، سوکھی روٹی اور پانی میں نے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، اور حضور اسی دسترخوان پر اسے تناول فرماتے۔ یہ رشتے کی اہمیت، آپ ان چیزوں کو سمجھیے، کبھی غور کیجیے۔ آپ بہت بڑے ہیں، آپ نے بہت سرمایہ کما لیا ہے، لیکن آپ کی بہن پریشان حال ہے، آپ کی بھتیجی پریشان ہے، آپ کی پھوپھی پریشان ہے، یقین جانیے کہ آپ کا سرمایہ کسی کام کا نہیں۔ میں نے ایک روایت پڑھی، اگر اجازت ہو تو اس حوالے سے بیان کروں، اجازت ہے؟ اللہ اکبر، میں نے پڑھا ہے حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں، آپ کے زمانے میں ایک شخص حج کے لیے آیا مکہ شریف میں، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بڑا نیک آدمی ہے، بڑا نیک بزرگ ہے، ایک جو دن بھر خانہ کعبہ کا ہر نماز کے بعد طواف کرتے ہیں، دن میں روزہ رکھتے ہیں، رات میں عبادت کرتے ہیں۔ بہت متاثر ہوئے کہ یہ کوئی اللہ والا ہے، نیک ہے، برگزیدہ بندہ ہے کہ سارا دن طواف کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، پھر طواف، نماز کرتا ہے، پھر طواف۔ تو بہت حیرت زدہ ہوئے کہ کتنا نیک آدمی ہے، اور ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے لگے، اور کچھ وقت گزرا تو انہیں مدینہ شریف جانا ہوا، تو اب سوچنے لگے کہ مجھے مدینے جانا ہے تو میرے پاس اشرفیوں کی 2 تھیلیاں ہیں، ان 2 تھیلیوں کو میں کس کے پاس رکھ کر جاؤں؟ یہ کوئی 2 تھیلیاں دیناروں کی، سونے کی بڑی چیز ہے، سفر میں کیوں لے کر جاؤں؟ سوچا کس کے پاس رکھوں؟ کہا اس سے اچھا امین کوئی نہیں ہو سکتا، یہ سب سے نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، تو اس کے پاس رکھوں۔ تو وہ دونوں اشرفیوں کی تھیلی انہوں نے ان کو امین بنا کر ان کے پاس رکھ دیا اور مدینے چلے گئے۔ تھوڑے دن کے بعد جب مدینے سے واپس آئے تو ان کو تلاش کیا، ان کا کوئی پتہ نہیں، ان کے گھر پہنچے، پوچھا کہ ان لوگوں نے بتایا کہ ان کا انتقال ہو گیا، وہ انتقال کر گئے۔ اب ان کو پریشانی لاحق ہوئی کہ میں نے ان کو 2 اشرفیوں کی تھیلی دی تھی، وہ اشرفیوں کی تھیلی ان کے ورثہ سے پوچھا، انہوں نے کہا ہمیں اس کا کوئی علم نہیں۔ پریشان ہوئے، حضرت مالک بن دینار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر عرض کیا کہ حضور میں نے فلاں شخص کو نیک سمجھ کر، متقی عبادت گزار تھا، بڑا اچھا تھا، میں نے اس کو اشرفیوں کی تھیلیاں دی، اب وہ انتقال کر گیا، اب میری تھیلیوں کا کیا بنے گا؟ حضرت مالک بن دینار نے ان سے فرمایا کہ ایسا کرو، تم عصر اور مغرب کے درمیان مقام ابراہیم اور جو ہے وہ رکن یمانی کے درمیان کھڑے ہو کر کے ان کا نام لے کر انہیں آواز دو، وہ تمہیں جواب دیں گے۔ توجہ ہے، سن رہے ہیں آپ میری بات؟ وہ تمہیں جواب دیں گے۔ اللہ اکبر، وہ چلے گئے۔ اب یہ وہ باتیں ہیں جو صرف اہل سنت والجماعت سے، جو اعتقاد اور یقین کی منزل پر فائز۔
جو ختم اللہ علی قلوبہم کی منزل پر فائز ہے تو ان سے کوئی گفتگو نہیں ہو سکتی، لیکن بہرحال ان کو دلیل دی جا سکتی، لیکن یہ وقت نہیں ہے دلیل کا۔ میں تو اپنے لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کو کبھی اس طریقے کا خدشہ پڑ جائے نا کہ یہ جو علماء بیان کرتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے پاسبل ہے کہ کوئی گیا ہوا انسان پھر کسی سے بات کرے، کوئی گزرا ہوا انسان پھر کسی سے بات کرے، تو اس کے دلائل آپ کو سائنٹیفک اعتبار سے بھی اور قرآن اور حدیث کے اعتبار سے بھی دیے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ قرآن جانتے ہیں، مانتے ہیں اور قرآن پر عقیدہ ہے، آپ کا اعتبار ہے، تو پھر آپ کے لیے دلائل کی کمی نہیں۔ لیکن بہرحال عرض کرتا ہوں، انہوں نے آواز دی، 3 دن آواز دی، کوئی جواب نہ آیا۔ جب 3 دن آواز دی کوئی جواب نہ آیا تو وہ حضرت مالک بن دینار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا حضور جواب کوئی نہیں آیا۔ تو حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہا تم جسے ولی سمجھتے تھے، جسے نیک سمجھتے تھے، وہ نیک نہیں، وہ ولی نہیں۔ ایسا کرو تم یمن چلے جاؤ، یمن میں ایک کنواں ہے جس کا نام ہے بیر برہوت۔ آپ ابھی یہاں بھی آپ اپنے موبائل پر سرچ کر لیجئے گا جا کر کے، کہ میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا ہوں۔ بیر برہوت کے بارے میں علماء کا، مفسرین کا، محدثین کا قول موجود ہے، ان کے اقوال موجود ہے کہ بیر برہوت کیا ہے۔ میں نے پڑھا ہے صحابہ کرام کے اقوال اس کے بارے میں، مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا قول بھی موجود ہے۔ بیر برہوت وہ ہے جس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مبارک نے بھی کہ یہ وہ کنواں ہے کہ جس دن دنیا کا کوئی بڑا کافر دنیا سے جاتا ہے، کوئی ظالم، اس دن اس کنویں سے ایک بدبو پیدا ہوتا ہے۔ پتہ چلا جو خراب لوگ ہیں ان کی روحیں وہاں۔ بیر برہوت وہ کنواں آج بھی یمن کے اندر موجود ہے۔ بہرحال جب یہ کنڈیشن انہوں نے بتائی کہ تم وہاں چلے جاؤ اور وہاں جا کر کے آواز دو جہاں پاپیوں کا ٹھکانہ ہے، گناہگاروں کا ٹھکانہ ہے، وہ وہاں چلے گئے اور یمن جا کر کے انہوں نے بیر برہوت کے قریب کھڑے ہو کر کے آواز دی۔ جب آواز دی تو ایک مغموم سی آواز میں جواب آیا۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنی اشرفیوں کے بارے میں پوچھا کہ حضور میری اشرفیوں کا کیا بنا، وہ کہاں ہے؟ فرمایا وہ میرے گھر کی سیڑھیوں کے نیچے دفن ہے، تم وہاں سے کھود کر نکالو۔ انہوں نے دوسرا سوال کیا کہ حضور میں تو آپ کو نیک سمجھتا تھا، اتنا عبادت گزار، دن بھر طواف کرنے والا، نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، شب زندہ دار، تو آپ یہاں ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ بنی؟ میں تو آپ کو ولی سمجھتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان کا جواب سن، انہوں نے کہا ہاں میں نیک تھا، میں نے عبادت کی ہے، لیکن ایک چوک مجھ سے ہوئی ہے۔ میری ایک ہی بہن تھی، ساری زندگی اس کی شادی کے بعد میں نے اس کی کبھی خبر نہ لی، کبھی نہیں پوچھا کہ وہ کس کنڈیشن میں ہے، وہ کہاں ہے، کیسی ہے، جی رہی ہے یا مر گئی۔ میں اپنی عبادت کرتا رہا، ریاضت کرتا رہا، نیکی کرتا رہا، لیکن بہن کی خبر نہ لی ساری زندگی۔ یہ بات ان کے لیے قابل غور، جن کے مکان بھی بہت عالی شان ہے، جنہوں نے عمرے بھی 10-20 کیے ہوئے، اللہ اکبر، جو حج بھی 2 درجن 3 درجن کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، لیکن کبھی رشتہ داروں سے پوچھا نہیں، کبھی پوچھا نہیں کہ میری بہن تیرا کیا حال ہے، اے میرے بھانجے تیری دکان کی کنڈیشن کیا ہے، اے میرے بھتیجے تمہاری کیا کنڈیشن ہے۔ نہیں، یہ آپ کا فرض، آپ کا حق ہے۔ کیا قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ فرماتا فی اموالہم حق للسائل والمحروم، تمہارے مال میں محرومین کا بھی حق ہے، مانگنے والوں کا بھی حق ہے، تمہارے رشتہ داروں کا بھی حق ہے۔ صرف بیوی کا حق نہیں، صرف بچوں کا حق نہیں، صرف تمہارے دوستوں کا حق نہیں، صرف تمہارے موبائل کے ریچارج کا حق نہیں، صرف تمہارے باتھ روم کی ٹائلز کا حق نہیں ہے، تمہارے غریب رشتہ داروں کا بھی حق ہے۔ صلہ رحمی کا مطلب کیا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ صلہ رحمی کا مطلب ہے شادیوں میں لوگوں کے یہاں کارڈ دے دینا، کارڈ دے دیا تو رشتہ باقی۔ بولو یہی بات ہے کہ جس کے یہاں کارڈ پہنچ گیا ہے اس سے ہمارا رشتہ باقی ہے۔ یہ صلہ رحمی نہیں کہ کارڈ دے دیا ہے، شادی کی دعوت ملی ہے، اس کا مطلب رشتہ سلامت ہے، نہیں۔ صلہ رحمی اسے نہیں کہتے۔ صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ جو رشتہ دار گڈھے میں گر رہا ہے، جو مصیبت میں پھنس رہا ہے، اس کا ہاتھ پکڑ کر تمہیں ہی اٹھانا ہے، اس کا ہاتھ پکڑ کر تمہیں ہی سنبھالنا ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے۔ لوگ رشتہ داروں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، ہم مدد تو کرنا چاہتے ہیں، لیکن کسی غریب رشتہ دار کی بیٹی نہیں لانا چاہتے، یہ بھی صلہ رحمی کا ایک طریقہ ہے۔ کسی غریب رشتہ دار کی کوئی بیٹی نہیں لائے گا جو اس کے اسٹیٹس کے خلاف ہے، اس کے اسٹینڈرڈ آف لیونگ کے خلاف ہے کہ وہ کیسے لے کر کے آئے، نہیں۔ وہ شادیاں اپنے دوستوں میں، احباب میں، پیسے والوں میں تو کر لے گا، لیکن جہاں غریب پھپھی کی لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، غریب خالہ کی لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، اس کا ہاتھ پکڑنے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج امت میں ارتداد کا فتنہ جو بڑھ رہا ہے، جو بچیاں گھروں سے باہر قدم نکال رہی ہیں، یہ صلہ رحمی نہ کرنے کی ایک نحوست ہے جو پیدا ہوتی جا رہی ہے۔
اگر آج بھی امیر رشتہ دار اپنے غریب رشتہ داروں کا خیال کرنا شروع کر دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کتنا بڑا فائدہ امت کا اس میں پنہان ہے، کتنا بڑا فائدہ ہے. لیکن نہیں، صلہ رحمی کا جو عنوان آپ نے منتخب کیا ہے، آپ سمجھتے ہیں رمضان میں اگر ہم نے 2-4 ہزار روپے دے دیے ہیں تو یہی صلہ رحمی ہے. نہیں، یہ صلہ رحمی نہیں. خواہش سب کو ہے کہ اچھے گھر کی بچی آئے. اچھے تو اگر تم اپنے گھر کو سب سے اچھا گھر سمجھتے ہو تو پھر گھر ہی کی بچی کیوں نہیں لاتے؟ اپنے خاندان والوں کی بچی کیوں نہیں لاتے؟ یہ کزن میرج کو آپ کو ٹیبو سمجھتے ہیں، عیب سمجھتے ہیں. اسلام نے تو اسے ٹیبو نہیں سمجھا. اسلام میں تو یہ عیب نہیں ہے. آپ کیوں نہیں کرتے یہ کام؟ اپنے غریب رشتہ داروں کا خیال صرف پیسے سے نہیں ہوگا، ان کے کندھے پر جو بوجھ ہے اس بوجھ کو ہلکا کرنے کو صلہ رحمی کہتے ہیں. وہ صلہ رحمی ہے، اسے کریے. آج کی رات یہ بات ضمناً آ گئی ہے چونکہ رات کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ کس کی مغفرت نہیں ہوتی. جو رشتہ توڑتا ہے اس کی مغفرت نہیں ہوتی. آپ اپنے رشتوں کو بد سے بدتر کرتے جا رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ میرڈ لائف کے اندر بھی رشتے خراب سے خراب کر رہے ہیں. سکون جانے کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ اپنی میرج لائف میں ہیپی خوش نہیں ہیں. کیوں نہیں خوش ہیں؟ اس لیے کہ جب بھی کسی کو رشتہ چاہیے تو وہ حضرت کے پاس آئے گا، کہے گا حضرت کوئی اچھا گھر بتائیے، کوئی اچھا گھر بتائیے جہاں رشتہ کریں. تو سنو مرزا پور والوں، تم سے ایک بات کہتا ہوں، دنیا میں سب سے اچھا گھر ہے اللہ کا، سب سے اچھا گھر ہے رسول اللہ کا. تو تم نے کبھی اللہ کے گھر میں بھی رشتہ تلاش کیا ہے؟ تم نے کبھی رسول اللہ کے گھر میں بھی رشتہ تلاش کیا ہے؟ جاؤ اللہ کے گھر میں جو لڑکا 5 وقت آتا ہے وہ سب سے اچھا رشتہ ہے. رسول اللہ کے گھر میں جو بچہ پڑھ رہا ہے وہ سب سے اچھا رشتہ ہے. کبھی اس رشتے کو بھی توجہ رسول اللہ کے گھر کا جو بچہ ہے وہ اس سے اچھا رشتہ کون سا ہو سکتا ہے؟ لیکن غریب رشتہ دار اچھے نہیں لگتے، مدرسے کے بچے اچھے نہیں لگتے، مسجد کا نمازی اچھا نہیں لگتا. ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ پیسہ کس کے پاس زیادہ ہے، پاور کس کے پاس زیادہ ہے، پردھان کا لڑکا کون ہے. نہیں، صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے. اللہ اکبر، اپنے غریب رشتہ داروں کا خیال کرو. آج شب برات ہے، یہ عنوان ہے کہ اپنے رشتہ داروں کا خیال کرو، ان کی خیر خبر لو، ان سے پوچھو کہ وہ کس کنڈیشن میں زندگی گزار رہے ہیں، وہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنی بہن کی خبر نہیں لی، میں لوٹ کر کے آیا، میں نے اشرفی نکالی اور لے کر ان کی بہن کے پاس سمرقند یا بخارا یا اگر میرا قوت حافظہ رفاقت نہ کرے تو کسی اور شہر کا نام ہے کہ وہ وہاں گئے اور وہاں جا کر کے انہوں نے ان کی بہن کے احوال دریافت کیے. پتہ چلا کہ وہ بیوہ ہو گئی ہیں، 2 بچوں کے ساتھ بیوہ ہیں، جن کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں، پہننے کے لیے کپڑا نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. انہوں نے ان سے کہا کہ بہن آپ اس کنڈیشن میں ہیں، آپ کو کسی سے کوئی گلہ ہے، کوئی شکوہ ہے؟ کہنے لگی مجھے کسی سے گلہ نہیں، لیکن فقط اپنے بھائی سے. کیوں؟ کہا اس لیے کہ اگر وہ دنیا دار ہوتا میں اس سے گلہ نہ کرتا. وہ تو نیکوکار ہے، وہ تو عبادت گزار ہے، وہ تو شب زندہ دار ہے، نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، حج کرنے والا. اگر اس نے میری خبر نہ لی ہے تو پھر میں حیران ہوں کہ میرا بھائی ہو کر اپنی بہن کو نہیں پوچھا. اللہ اکبر کبیرہ. وہ کہتے ہیں آپ کا بھائی انتقال کر گیا، تکلیف میں اسے معاف فرما، ان کی مدد کی اور الاخری جو کچھ بھی ان کے ساتھ ہوا. لیکن عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ نمازی بھی ہیں، روزہ دار بھی، آپ نے اپنے گھر میں عبادت خانہ بھی بنایا ہوا ہے، اچھے جو ہے وہ ماربلز کے وضو خانے بھی بنائے ہوئے ہیں. لیکن اگر آپ کا سلوک اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا نہیں، اور وہ بھی لوگ ہیں جو علماء کی ناقدری کرتے ہیں، علماء کی توہین کرتے ہیں، علماء کو رسوا کرنے والے، علم کی علماء کی ناقدری کرنے والے، خدا کے لیے ایسا نہ کریں، یہ نہ کریں. اپنے معاشرے کو زندہ رکھنا ہے، صحیح کرنا ہے، اپنے علماء کی قدر کریں. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ سے کمیونیکیشن کرتے ہوئے ان علماء کی لینگویج آپ کے مبلغ علم پر نہ آئے. ہو سکتا ہے آپ نے کوئی اچھی یونیورسٹی سے، کسی کیمبرج سے، آکسفورڈ سے پڑھ کر آپ آئے ہوں، لیکن جو سلیقہ زندگی گزارنے کا ان کے پاس ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے. دنیا کی کسی یونیورسٹی میں، دنیا کے کسی کالج اور اسکول میں، کسی سلیبس میں آپ کو رشتوں کی ادائیگی کا کوئی چیپٹر نہیں ملے گا. لیکن قرآن پڑھ کر کے دیکھو، قرآن پکار کر کہہ رہا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا.
رشتوں کا خیال کرو، رشتہ داروں کا خیال کرو. حدیث پاک پڑھو، حضور فرمائیں گے اللہ اکبر کبیرہ کہ رشتوں کا خیال کرو. یہ مدرسے میں پڑھایا جائے انسان کیسے بننا ہے، یہ علماء ہی سکھاتے ہیں. ان علماء کی ناقدری نہ کریں. آج کی شب بولتے بولتے 1 گھنٹہ مجھے ہو گیا، مجھے اس کا احساس نہیں ہوا. میں حقیقی بات کرتا ہوں آپ سے کہ میں نے اپنے موضوع پر کوئی گفتگو نہیں کی. جو آیت میں نے پڑھی تھی مجھے اس حوالے سے عقائد پر کچھ گفتگو کرنی چاہیے تھی، میں نہیں کر سکا کیونکہ آپ بے ترتیبی سے بیٹھے تھے. اور میں نے جو بات کی وہ آپ کے فائدے کے لیے کی ہے کہ آپ ان چیزوں پر توجہ کریں اور اپنی زندگی کو ایک منظم کرنے کی کوشش کریں. سویلائزڈ ہونے کا مطلب صرف گھر کے راستے اچھے ہونا نہیں، گھر کے باتھ روم صاف ہونا نہیں. سویلائزیشن کسے کہتے ہیں؟ اچھی سوسائٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس میں غریبوں کا بھی خیال کیا جائے، لاچاروں کا بھی خیال کیا جائے، جس میں بیماروں کا بھی خیال کیا جائے، جس میں رشتوں کو باہم ادا کرنے کی ترغیب دلائی جائے اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کا رویہ اختیار کیا جائے. یہی ہے. تو آپ آج کی شب قبرستان میں بیٹھے ان چیزوں کو اپنے ذہن و دماغ میں اتار کر لے کر جائیں. اور تیسری بات کہ جو تکبر کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، جس کے رویے ترش ہیں، جس سے مل کر انسان پریشان ہو جائے. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن سے آپ صبح میں مل لیں تو آپ کا پورا دن خراب ہو بلا وجہ. ان کے رویے ترش ہیں. کچھ لوگوں کو تھائرائیڈ کی پرابلم ہے، اس کی وجہ سے انہیں غصہ آتا ہے. لیکن جس کو بیماری ہے میں ان کا مذاق نہیں اڑا رہا ہوں، وہ میرے بڑے ہیں، بزرگ ہیں، جس کو بھی اللہ اسے شفا دے. اس کی وجہ سے بھی کچھ لوگوں کو غصہ بڑھ جاتا ہے. لیکن کچھ لوگوں کی عادت ہے کہ ان کے رویے ترش ہو گئے، سخت ہو گئے. نہیں، اپنے رویوں کو نرم کرو، اچھا کرو. رویوں کا نرم ہونا. حضور نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ کیا کرو. اور صدقہ کیا ہے؟ کسی سے مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے، مسکرا کر بات کرنا بھی صدقہ ہے. لیکن اب تو لوگ مسکراہٹ بھول گئے، لوگ ایک دوسرے سے مسکرا کر ملنا بھول گئے. اللہ اکبر کبیرہ. آپ تو آپ ہیں اور میں تو بہت چھوٹا ہوں، اپنی جماعت کے کسی ادنا انسان پر بھی کوئی بات نہیں کر سکتا. لیکن ادھر بھی یہ پرابلم ہے، ادھر بھی یہ پرابلم ہے. جس جگہ جائیے، جہاں جائیے، صاحب آپ سے کوئی مسکرا کر ملنے والا نہیں. آپ کو نہ جانے کیا کیا انٹینشن ہے لوگوں کی گفتگو کرنے کے، اس کو بدلو. جس سے ملو مسکرا کر ملو. اپنے رشتوں کو اچھا کرنے کے لیے مسکراہٹ بہت ضروری ہے کہ اپنے چہرے پر خوشی لاؤ. کسی سے ملو تو حسد سے، بغض سے نہ ملو، مسکرا کر کے ملو. کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن سے آپ مل لیں تو آپ کا آدھا غم دور ہو جائے، ان کی مسکراہٹ سے دور ہو جائے. اس لیے اپنے رویوں کو، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں نہیں ہم سخت رہنے ہی میں ہماری عزت ہے. نہیں، سخت رہنے کا مقام الگ ہے. اور نرمی سے جو کام اللہ ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک میں، انما یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اے میرے بندوں، جو میرا ارادہ ہے تم پر وہ تنگی کا، سختی کا نہیں ہے، آسانی کا ارادہ ہے. خود بھی آسان بنو، لوگوں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرو. لیکن اس سے یہ مت سمجھ لینا کہ جو میں نے آسانی کی بات کی ہے اس سے کوئی شریعت میں کوئی میں نئی آسانی کی بات کر رہا ہوں. نہیں، آسانی سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو. ان سے ملاقات میں، ان سے بات چیت میں، ان کی رشتہ داریوں میں اپنے رویوں کو اچھا کرو. چاہے وہ ماں باپ کا رشتہ ہو، چاہے وہ بیوی کا شوہر کا رشتہ ہو، چاہے وہ بھائی بہن کا رشتہ ہو. اپنے رویوں میں اخلاق اور نرم روی کو لاؤ. ہمارا نرم رو قاصد پیام زندگی لایا. خبر دیتی تھی جن کو بجلیاں وہ بے خبر نکلے. ہوئے مدفون دریا، زیر دریا تیرنے والے، تماچے موج کے کھاتے تھے جو بن کے گوہر نکلے. اللہ اکبر. مومنوں کی شان کیا ہے؟ مومنوں کا رویہ کیا ہے؟ جہاں میں اہل ایمان مثل خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. وہ پریشانی سے گھبراتے نہیں ہیں، مصیبتوں میں ڈرتے نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. ان کے رویے اچھے ہوتے ہیں. اپنے رویوں کی خرابی قرب قیامت کی علامت ہے. نیچر کی خرابی، بیہیویئر کی خرابی، یہ بڑی خطرناک چیز ہے جو اس وقت لوگوں میں پھیل رہی ہے. اگر استاد شاگرد سے بات کرے تو اس کا بیہیویئر ٹھیک نہیں، اگر پیر مرید سے بات کرے اس کا بیہیویئر ٹھیک نہیں، باپ بچے سے بات کرے اس کا بیہیویئر ٹھیک نہیں. اسی لیے بچوں کا بھی بیہیویئر ٹھیک نہیں. اس نے اپنے بیہیویئر کو، اپنی باڈی لینگویج کو صحیح کرنے کی کوشش کی، اپنے رویوں کو اچھا کرنے کی کوشش کی کہ آپ نیک بنے. تو نیکی کا مطلب یہی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے آسان اور اپنے رشتوں کو اچھا کریں. لیکن ایک بات اپنے ذہن میں خیال میں رکھنا، رشتے اسی سے ہوتے ہیں جس کا رشتہ میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات قابل ہے. اب یہ چبھنے والی بھی بات ہے تو کچھ لوگوں کو اچھی نہیں لگی، لیکن بات دراصل یہ ہے
کہ یہ ایک حقیقی بات ہے. آپ ہر چیز میں حدیث تلاش کرتے ہیں, اس میں بھی حدیث دیکھیے. حضور کی زوجہ ہیں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں. صلح حدیبیہ کے بعد جب جناب ابو سفیان آئے, اس وقت ایمان نہیں لائے. جب معاہدہ توڑا گیا اور وہ کفار مکہ کی طرف سے توڑا گیا تھا, اس کی تسدید نو کے لیے آئے, تو حضور کی زوجہ حضرت ام حبیبہ اپنے باپ کو آتے ہوئے دیکھا تو حضرت ام حبیبہ نے بستر موڑ دیا. اور عرب میں یہ بہت بڑی انسلٹ کا استعارہ ہے کہ کسی کو دیکھ کر بستر موڑ دینا. کسی کو آتے ہوئے دیکھ کر بستر بچھایا جاتا ہے, بستر موڑا نہیں جاتا. لیکن انہوں نے باپ کو دیکھ کر بستر موڑ دیا. وہ آئے تو کہنے لگے, اے میری بیٹی, کیا تو نے پہچانا نہیں؟ کیا میرا اور تیرا خون کا رشتہ نہیں؟ تو نے میری انسلٹ کیوں کی ہے بستر موڑ کر؟ باپ کو دیکھ کر بستر بچھایا جاتا ہے, موڑا نہیں جاتا. رشتہ بھول گئی. حضور کی زوجہ کا جملہ سنو, ام المومنین کا جملہ سنو. فرماتی ہے خون کی بنیاد پر رشتے پہلے ہوا کرتے تھے, اب رشتے محبت مصطفیٰ کی بنیاد پر ہوتے ہیں. جو نبی کا عاشق ہے وہی رشتہ دار ہے, جو نبی کا گستاخ ہے اس سے کوئی رشتہ داری نہیں. جو نبی کا گستاخ ہے اس سے کیسی رشتہ داری؟ وہ ہمارا رشتہ دار نہیں, وہ ہمارا رشتہ دار نہیں. رشتہ دار وہ ہے جو نبی کا عاشق ہے, رشتہ دار وہ ہے جو نبی کا سے محبت کرنے والا ہے. اسی لیے اپنی زندگیوں کو منظم کیجیے. میں نے آیت پڑھی تھی, وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, کہ اگر تمہیں شک ہے اس میں جو ہم نے نازل کیا ہے اپنے بندے خاص پر, اس کا کوئی جواب لے آؤ. اس پر کوئی بات نہیں ہو سکی. یہ تقریر قرض ہے آپ کے اوپر. کبھی انشاءاللہ آنا ہوا تو میں اس پر کچھ گفتگو کروں گا. اب چند باتیں میں نے کر دی ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. میرے بولنے میں کوئی غلطی خطا ہو گئی ہو, اللہ سے معافی مانگتا ہوں, اللہ مجھے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. مولانا حضرت علامہ مولانا نوشاد احمد صاحب قبلہ بڑے کرم فرما ہے, اور انہی کے حکم پر میں آج کی اس محفل میں پہنچا ہوں. وگرنہ شاید ان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو آج کی اس محفل میں میں یہاں موجود نہ ہوتا. لیکن ان کا اخلاص, ان کا اخلاص نیت, ان کا طریقہ اور ان کا جو ہے وہ ان کی زندگی کو میں نے تھوڑا بہت ہی دیکھا ہے. لیکن پھر بھی بعض پرسنالٹیز ایسی ہوتی ہیں انسان جن کو ڈینائی نہیں کر پاتا ہے. تو میں ان کی حکم پر آ گیا ہوں یہاں, اور میں ان کا حکم ہے کہ چند اشعار نعت پاک کے پڑھوں. اگر آپ کی اجازت ہو تو دوسری شریف درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا شفیعنا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. بہار جاں فضا تم ہو, نسیم گلستاں تم ہو. بہار جاں فضا تم ہو, نسیم گلستاں تم ہو. بہار جاں فضا تم ہو, نسیم گلستاں تم ہو. بہار جاں فضا تم ہو, نسیم گلستاں تم ہو. بہار باغ رضوان تم سے ہے زیب جنا تم ہو. بہار باغ رضوان تم سے ہے زیب جنا تم ہو. اور خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولا ہے. خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولا ہے. تمہیں تم ہو, تمہیں تم ہو, یہاں تم ہو وہاں تم ہو. تمہیں تم ہو,
ہو یہاں تم ہو وہاں تم ہو تم ہی تم ہو یہاں تم ہو تم ہی تم ہو وہاں تم ہو اور کجا ہم خاک افتادہ کجا تم اے شہ بالا کجا ہم خاک افتادہ کجا تم اے شہ بالا اگر مثل زمین ہم ہیں تو مثل آسمان تم ہو اگر مثل زمین ہم ہیں تو مثل آسمان تم ہو اور یہ کیا میں نے کہا مثل سما تم ہو معاذ اللہ یہ کیا میں نے کہا مثل سما تم ہو معاذ اللہ منزہ مثل سے برتر زہر وہم و گما تم ہو منزہ مثل سے برتر زہر وہم و گما تم ہو ایک شعر آپ کی طرف سے بھی اور قبر والوں کی طرف سے بھی حضور کی بارگاہ میں عرض ہے قبول فرمائیں میں بے کس ہوں میں بے بس ہوں مگر کس کا تمہارا ہوں میں بے کس ہوں میں بے بس ہوں مگر کس کا تمہارا ہوں تہے دامن مجھے لے لو پناہ بے کساں تو ہو تہے دامن ہمیں لے لو پناہ بے کساں تم ہو اب یہ حضور کی رحمت کی آواز آ رہی ہے جواب کیا آ رہا ہے وہ بھی سن لیں اللہ اکبر ستم کارو خطا کارو سیاہ کارو جفا کارو ستم کارو خطا کارو سیاہ کارو جفا کارو ہمارے دامن رحمت میں آ جاؤ کہاں تم ہو ہمارے دامن رحمت میں آ جاؤ کہاں تم ہو آج کی شب کی مناسبت سے ایک شعر آخری شعر ہے ملاحظہ فرما لیں ریاضت کے یہی دن ہے بڑھاپے میں کہاں ہمت ریاضت کے یہی دن ہے بڑھاپے میں کہاں ہمت جو کچھ کرنا ہے اب کر لو ابھی نوری جوان تم ہو جو کچھ کرنا ہے اب کر لو ابھی نوری جوان تم ہو جو کچھ کرنا ہے اب کر لو ابھی نوری جوان تم ہو جو کچھ کرنا